آپ حضرات انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ مہمان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے۔ ہم لوگوں کا خاموش رہنا اور اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی مہمان کا ایک اعزاز ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 دن سے مسلسل علاقے میں سفر ہو رہا ہے، اور اس سفر کی آج کے اس جلسے کا یہ آخری پروگرام ہے۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں پھر بہت جلد حضرت کا انشاءاللہ دورہ ہوگا۔ خیر و خوبی سے تمام پروگرامات مکمل ہوئے۔ اب یہ آخری کڑی آج پانجی پڑا میں ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو بھی انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی شور اور ہنگامہ کر کے پچھلے 2 دن سے جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ آئے ہوئے تمام مہمانان کرام اس کا خیال رکھیں گے۔ آپ حضرات کو یقیناً گرمی لگ رہی ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج یہ اتنا بڑا امنڈتا ہوا سیلاب اور یہ مجمع جو یہاں پر جمع ہوا ہے یہ ویسے ہی نہیں جمع ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے، اور یہ محنت آج سے نہیں پچھلے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو خاندان در خاندان نسلاً بعد نسل منتقل ہو کر یہاں تک پہنچی ہے، اور ان تمام پیچھے کی قربانیوں کی برکت سے ہم یہ اعزاز دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ بزرگان محترم اور ہمارے دیار سے آئے ہوئے میرے انتہائی باشعور برادران اسلام، یہ بات ذہن میں بٹھائیے کہ کسی آدمی کو اعزاز الفاظ کی بنا پر، کسی آدمی کو اعزاز خوبصورتی کی بنا پر، کسی آدمی کو اعزاز دولت کی بنا پر نہیں ملا کرتا۔ اعزاز انسان کو ملتا ہے کہ کس آدمی کے پیچھے کیا قربانیاں چھپی ہوتی ہیں، کس آدمی کے پیچھے کیا مشقتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پھر جا کر یہ اعزاز ملتا ہے۔ آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مشقت اور تکلیف اٹھانے والا خاندان، جنہوں نے اپنے آپ کو ایسا کھپایا اور امت کی طرف سے جو دشواریاں پیش آئی ان کو ایسا برداشت کیا اور انگیز کیا کہ تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ ترس جائیں گے کہ کیسے حالات کو سہ کر یہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کا وقت تھا، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث کے طالب علم تھے۔ 1930 کا قصہ تھا، اور وہ انگریز کی ہندوستان سے بھاگنے والے کا وقت۔ ایسے موقع پر آپ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کا درس حاصل کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں انگریز کے خلاف جو حالات تھے، ان انگریز کو بھگانے کی جو محنتیں ہو رہی تھی حضرت مدنی کی طرف سے، آپ بھی اس میں شامل تھے۔ آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوگی اور تعجب بھی ہوگا کہ اسی موقع پر زمانے طالب علم میں پولیس کے گرفت میں آئے اور 4 مہینے کے لیے آپ کو سہارنپور کے جیل خانہ میں قید کر دیا گیا۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے 1930 کے اندر، یہاں تک کہ حضرت کے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے چل کر جیل خانے میں اپنے شاگرد رشید سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ 3 نمبر کی قیدی کی حیثیت سے ایک خاص قسم کا لباس بدن پر تھا، اور ٹھٹرتی ہوئی سردی کا زمانہ تھا۔ اس سردی میں ایک پتلا قسم کا کوٹ حضرت کے بدن پر، اس سردی میں حضرت سے ملنے کے لیے مولانا کو باہر لایا گیا۔ اپنے شاگرد رشید کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا قوی الاعصاب اور مضبوط انسان اپنے اس شاگرد رشید کی حالت کو دیکھ نہ سکے اور رونا شروع کر دیا۔
آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ سے دعائیں کی. اس دعا کے نتیجے میں حضرت کو پھر وہاں سے رہائی ملی اور پھر آپ نے اپنے حضرت کی نگرانی میں ہندوستان کی آزادی کے اندر بہت بڑا حصہ لیا. ہندوستان کو آزاد کرنے کے بعد بھی اور اس زمانے میں بھی اس ملک کو تقسیم نہ کرنے والوں میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ آخر تک ان لوگوں میں تھے جو ملک کی تقسیم نہیں چاہتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا اسی زمانے میں بہار میں ایک ضلع میں حضرت تشریف لے گئے اور اسی کام کے اندر تو وہ جو مسلم لیگ کے لوگ تھے حضرت مولانا نے عجیب واقعہ لکھا ہے. دشمنی میں اتر آئے اور حضرت مولانا غالباً بیگو سرائے یا دربھنگا کے طرف کا قصہ لکھا ہے کہ حضرت جانے لگے, پیچھے سے ایک بدماش قسم کا آدمی ماچس کی تلی لایا اور حضرت کی گردن پر ایک رواں رکھا اور روئے کی تھیلی یوں چپکایا جس سے حضرت کو پتہ نہیں چلا اور پیچھے سے آگ کی تلی لگا کر اس میں آگ لگا دیا اور منشا یہ تھا کہ حضرت مولانا منت اللہ صاحب جل کر ختم ہو جائے. لیکن جو ہی حضرت کو پتہ چلا حضرت نے جلدی ہاتھ سے اس کو بھگایا اور ہٹایا اس روئے کو اور اللہ کا فضل کہ آپ بچ گئے. پیچھے الٹ کر آپ نے اس نوجوان کو دیکھا. تعجب کی بات ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ کر ایک جملہ تک نہیں کہا, اس کو معاف کر دیا, رفع دفع کر کے آگے بڑھ گئے. یہ امت کے ساتھ شفقت اور محبت اس خاندان نے پیش کیا ہے. آج اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ کو اگر تپش لگ رہی ہے اور پسینہ آ رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جن کے خاندان نے اس امت کے لیے آگ کو برداشت کیا ہے, جن کے خاندان نے اس امت کے لیے قید خانے کو برداشت کیا ہے, آج وہ خاندان اگر ہمارے سامنے یہ اعزاز ان کو مل رہا ہے تو یہ اس کے حقدار ہے کہ ان کو یہ اعزاز ملنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, ہر آدمی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو مرتبہ ملنا چاہیے. آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ جس شخصیت کے استقبال میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں, آپ کا ایک بہت لمبا زمانہ یورپ ملکوں کے اندر, امریکہ کے اندر گزرا ہے. وہاں کی زندگی انتہائی آسانی اور پریشانی سے دور ہوا کرتی ہے. جس آدمی کی عین جوانی کا زمانہ امریکہ کی سرزمین پر گزرا ہو, آج 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے, شاہپور کے اندر مجمع جمع ہوا, اتنا بڑا مجمع تھا. ہم نے کہا حضرت اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مجمع کو صرف سلام کر دیجئے اور باہر نکل آئیے. مجھے کہا مولانا مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ اتنی دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور میں ان سے مصافحہ تک نہ کر سکوں. اللہ اکبر, پورا 2 گھنٹہ حضرت نے کھڑے ہو کر لوگوں سے مصافحہ کیا, پورا 2 گھنٹہ. یہ اندر کی ایک یعنی محبت کی بات ہے, امت کے ساتھ شفقت کی بات ہے. لیکن میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگ یہاں پر پیش نہ کریں چونکہ مکمل تھک چکے ہیں. آپ لوگوں کے طرف سے یہاں پر یہ اعزاز دکھلائیے کہ حضرت اپنا سلام پیش کر کے آپ ان کا جواب دے دیجئے گا. مہربانی فرما کر, یہاں اتنا بڑا مجمع ہے, 3 دن سے مسلسل چل رہے ہیں اور تھک رہے ہیں, تو براہ کرم یہاں پر مصافحہ کے لیے زیادہ تکلیف مت دیجیے گا. حضرت دعا کر دیں گے, جو کچھ ان کا بیان ہوگا اور اطمینان سے جانے دیجیے گا. آخر میں حضرت مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کٹھل باری کے قبرستان میں بھی جا کر آئے. آپ کو کیا بتائے, وہ کچا راستہ, وہاں بھی چلے گئے. جا کر ہم لوگ 15 یعنی 10 منٹ کی جگہ 45 مفتی مولانا جاوید صاحب اتنا ضد پر آ کے جانا پڑے گا اور کہتے رہے کہ راستہ بہت اچھا ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد ایسا کچا راستہ ملا. وہ تو اللہ کی طرف سے حضرت کی برکت ہو گئی, کرامت ہو گئی. استغفار اور دعا میں لگے رہے, ورنہ گاڑی کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا اور یہاں کا پروگرام بھی مار کھا سکتا تھا. لیکن بہرحال بڑوں کی نظر اور شفقت ساتھ میں ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت کے چہرے کو دیکھ لیجئے. حدیث میں آتا ہے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے, مسجد کو دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ آل رسول ہیں, ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر آپ ان کو تکلیف پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. مبارکباد کے لائق ہیں پانجی پڑا مدرسہ ادارہ فیض الغربا کے ذمہ داران, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے طلباء اور پانجی پڑا اور آنے والے تمام احباب کہ آپ نے بہترین انداز سے اس پروگرام کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا. میں گزارش کرتا ہوں حضرت والا سے کہ 3 دن کے سفر میں آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ یہ ادارہ کس قدر علاقہ آپ کو چاہنے والا ہے اور علاقے کے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ نے کل مجھ سے کہا بھی کہ انشاءاللہ مستقبل میں وقت لے کر ترتیب بنائیں گے اور ترتیب بنا کر پروگرام کو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات کے
کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے ان حضرات کی آمد میں کہ یہ لوگ دور دراز سے ہماری اور آپ کے آسانی کے خاطر اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے خاطر سوچتے رہتے ہیں۔ اس مشغولی میں مجھے حضرت نے بتایا کہ مولانا دن بھر مشغولی رہتی ہے، فون نہیں اٹھا پاتا ہوں، رات کو جب سونے کے لیے جاتا ہوں تو سونے کے ٹائم ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ تمام فون جو آئے ہوئے ہوتے ہیں مجھے پیش کرتے ہیں، پھر رات کے وقت میں ان تمام فون کا میں جواب دیتا ہوں اور جواب دیتے دیتے 1-2 بج جاتے پھر جا کر سوتا ہوں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہوگا کہ شاید نوجوان آدمی ہے، اتنی کیا مشغولی ہوگی، لیکن اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ ایسا چونکہ تھا نہیں کہ کوئی بہت بڑے بیمار تھے اور لوگ نا امید سے ہو گئے تھے کہ اب نہیں رہیں گے، ایسا ہوا نہیں۔ مختصر سی حالات کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ناقص رہ گئے تھے وہ تمام ذمہ داری آپ پر آن پڑی ہے۔ آپ حضرات کے طرف سے سب سے بہترین خراج عقیدت یہ ہوگا کہ آپ ان کے اپنی دعاؤں میں حصہ رکھیں، اپنی مخصوص دعاؤں میں کہ یا اللہ، حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اچھی طرح دوستو سن لو کہ اے لوگوں، شخصیتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، بہت مدتوں کے بعد شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب شخصیتیں پیدا ہو جائیں تو ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کو ضائع مت کرو، اور یہ بھی سوچو کہ وہ بھی ایک انسان ہیں، ان کو انسان کی نگاہ سے دیکھنا، فرشتے کی نگاہ سے مت دیکھنا یا نبی کی نگاہ سے مت دیکھنا کہ وہ ان سے کوئی چوک نہیں ہو سکتی ہے، ان کو انسان کی نگاہ سے دیکھنا کہ انسان نام ہی ہے غلطی کے پتلے کا، غلطی ہو سکتی ہے۔ اپنی غلطیوں کو ان اکابر کی اور ان رہنماؤں کی اچھال کر ان شخصیتوں کو ضائع مت کیا کرو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت ابھی ایک بہترین قیادت کے ساتھ ابھر رہے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بہار سے آپ کی ایک بہترین ملاقات رہی اور بہار کے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور نتیش کمار جیسا مدبر اور سمجھدار وزیر اعلیٰ نے ان کو سنا اور یقین دہانی کرائی کہ آپ نے ہمارے اس قانون میں جن جن کمیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اسی وقت کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت بڑی اپلبدھی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج یہی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ ہو، ان سے ہماری ملاقاتیں ہوں اور ان سے ہماری گفتگو ہو کر اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک میں ان ملاقاتوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ یہاں سڑکوں پر آ کر مجاہدہ نہیں کر سکتے، سڑکوں پر آ کر احتجاج نہیں کر سکتے، ان کو بیٹھ کر سوچ بوجھ کے ساتھ حل کرنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک سورج ابھرتا ہوا ایک سورج ہمارے سامنے باپ کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر قدم پر ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ میں خود بھی اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خود آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے حضرت کے ساتھ ساتھ اس حقیر فقیر کو بھی اعزاز بخشا اور یہاں بٹھایا آپ نے، اور مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ پھر دوبارہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ مصافحہ کے لیے بھیڑ نہیں لگائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ کیا یہ وعدہ مانتے ہیں؟ مصافحہ کے لیے بھیڑ تو نہیں لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے سب کوئی۔ دیکھیے آج ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنی امیر کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو امیر شریعت مانا ہے۔ امیر کی اطاعت یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے دائیں دانے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، گویا میں ان کی طرف سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مہربانی فرما کر مصافحہ وغیرہ بھیڑ نہ کیجیے گا، آج گرمی ہے آرام کرنے دیجیے، کل ان کا سفر ہے، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے مراحل کو آسان فرمائے۔